الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ ممتحنہ شیفہ کی 6 نمبر آیت شیفہ سے آگے، تو ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم۔ عسى الله، ان قریب اللہ رب العزت جل وجل الکریم، ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم، ان لوگوں کے درمیان کہ جن کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، منہم مودہ، ان میں سے محبت کو پیدا فرما دے گا۔ واللہ قدیر، اللہ رب العزت جل وعلا اس شے پہ قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیات بارکہ میں آپ نے یہ سنا کہ کفار کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا ضروری ہے۔ ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور تم اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمت کے ساتھ جنتی ہو۔ ان کا راستہ اور ہے، تمہارا راستہ اور ہے۔ وہ پوجا کرتے ہیں معبودان باطلہ کی، اور تم عبادت کرتے ہو اپنے سچے پروردگار کی۔ ان کا راستہ ہی اور ہے، تمہارا راستہ اور ہے۔ مسلمانوں نے رب کائنات جل وعلا کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا، بیٹے نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی پیشکش کر دی۔ صحابہ کرام نے حق ادا کیا مسلمان ہونے کا۔ البتہ یہ تو ضرور ہے نا، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تھا کہ میں خود اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ جو عبداللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میں اپنے ابا کا سر خود کاٹوں گا، آپ کے قدموں میں لا کے پھینک دوں گا۔ ابی ہریرہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اپنی ماں کا سر کاٹ دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا اللہ کی قسم مجھے پتا ہوتا تو میرے نبی کے مقابلہ میں آیا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ نے اپنے باپ کے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنے ان عزو کربا کے ساتھ بہت سختی کا سلوک کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ان کے مقابلہ میں آئے تھے۔ مگر دل میں ایک تھوڑا بہت خیال تو پیدا ہوتا ہے نا، جس طرح عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بارگاہ رسالت مآب میں ایک بات عرض کی تھی، یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ کو میرے ابا کو قتل کروانا منظور ہو، پہلے تو عرض کیا تھا کہ میں اس کا گردن کاٹنے کو تیار ہوں، پھر عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے نبی نے منع فرما دیا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر کبھی بھی اس کو قتل کروانا منظور ہو تو کسی اور کو نہ کہیے کہ وہ قتل کرے، مجھے حکم دینا میں خود قتل کروں گا۔ کسی اور کو کیوں نہ کہیے کہ اگر آپ کسی اور کو فرمائیں گے کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دے اور وہ قتل کر دے گا تو ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کے لیے عداوت پیدا ہو جائے گا، یہ میرے ابا کا قاتل ہے، اور یہ عداوت مجھے ایمان سے محروم کر دے کہ میں اس کے ساتھ دشمنی کروں جو ایک منافق کا قاتل، اس لیے آپ مجھے حکم دیں گے تو میں قتل کروں گا، اس طرح میں کسی سے دشمنی تو نہیں کروں گا۔ دل میں یعنی خیال تو پیدا ہو ہی جاتا ہے، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، خیال تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے ایمان والوں پر بڑی شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ایمان والوں فکر نہ کرو، ان قریب وہ اور تم جن کے درمیان دشمنی ہے میں اللہ اس کو محبت میں تبدیل فرما دوں گا۔ وہ کس طرح؟ الحمدللہ تعالیٰ اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، وہ جو کافر تھے وہ ایمان لے آئے، شیر و شکر ہو گئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے ہو گئے۔ پھر تو منظر کیا میرے کریم آقا رسول ربی کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا خوش ہوتا ہے ان دو مسلمانوں پر جو ایک پہلے
مقتول ہوا، شہید ہوا کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائیں گے۔ مثلا دیکھیے اکرمہ بن ابی جہل ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، میدان بدر میں اس نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اکرمہ نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور میدان احد میں جو 70 کے قریب مسلمان مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، جو کافر عقب سے حملہ کرنے والے تھے ان کے 2 کمانڈر چیف تھے، ایک خالد بن ولید اور ایک اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ یہ خود مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو شہید ہونے والے وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ جو شہید کرنے والے تھے یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے۔ یعنی وہ پہلے کی عداوت اب محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب خالد بن ولید مسلمانوں کے دشمن تھے، اکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کے دشمن تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اب ان کی وجہ سے وہ مسلمان شہید ہوئے، وہ جنت میں جائیں گے نا، پھر یہ دونوں میرے نبی کے غلام بن گئے، اب یہ بھی دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بھی جنت میں گئے جو ان کے ہاتھوں شہید ہوئے، یہ بھی جنت میں گئے جو ان کو شہید کرنے والے۔ یعنی پہلے ان کے درمیان عداوت تھی، پھر محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اور تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دوں گا، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ کہ آج جنہوں نے کفر کی وجہ سے ایسے جملے کہے جو بارگاہ رسالت مآب میں یا بارگاہ رب العزت میں قابل گرفت تھے، رب کریم فرماتے ہیں جب وہ توبہ کر لیں گے تو میں ان کو معاف فرما کر ان کو دامن کرم میں پناہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رب کریم فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ رب العزت جل وعلا تمہیں منع نہیں فرماتا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے کہ لم یقاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال و جدال کیا ہی نہیں ہے، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے، فی الدین، دین کے معاملہ میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کا سبب بھی نہ بنے، ولم یخرجوکم، اور تم کو انہوں نے نہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے۔ کس بات سے اللہ نے فرماتا ان تبروہم، یہ کہ تم ان پر احسان کرو، بر نیکیوں کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، بلائی کا سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ تم انصاف سے کام لو، برابری کا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ برابری کا سلوک کرنے والے، انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں رب کائنات جل وعلا نے بڑی وسعت کا ارشاد فرمایا ہے۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ کافروں سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کاروباری محبت، ویسے سادگی میں جس طرح سارے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ انسیت رکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے دلی محبت۔ ایمان والا کافر سے دلی محبت نہیں کرتا، ویسے تو اس کے ساتھ لڑائی تو ہر وقت نہیں کرتا، اس کے ساتھ الجھتا تو نہیں ہے۔ پھر کافر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کافر جن کو حربی کہا جاتا ہے، حرب اس کا معنی ہوتا ہے جنگ، حربی وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں، وہ گستاخ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بکواس بکتے ہیں، ایک وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کافر ہوتے جو ایسے نہیں ہوتے وہ کافر ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے رویہ میں یہ سختی نہیں ہوا کرتی، نہ تو وہ گستاخی کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کو وہ معاذ اللہ تعالیٰ شہید کرتے ہیں، نہ ان کا مال و اسباب لوٹتے ہیں، نہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی فرماتا وہ جو ایسے کافروں کی بھی کم از کم 2 قسمیں ہوتی ہیں ایک اعتبار سے، ایک حربی کافر، حرب کہتے ہیں جنگ کو، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کی معاذ اللہ تعالیٰ برائیاں کرتے ہیں، یا پھر وہ کافر جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، قرآن مجید فرقان میں کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرف و اعلیٰ شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، رسول مرشد رحمت کون و مکان کی شان میں گستاخی بکتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ تعلقات مکمل طور پر منقطع کر لینے ہوں گے۔ ایک وہ کافر ہیں تو وہ کافر، مگر ان کے رویہ میں یہ سختی نہیں ہے، بلکہ ان کے رویہ میں تبدیلی ہے، خوش اخلاق ہیں،
مسلمانوں سے اظہار محبت کرتے ہیں، مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں، نہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی بکتے ہیں، نہ قرآن مجید فرقان میر کی توہین کرتے ہیں، نہ اللہ رب العزت جل وعلا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان میں گستاخی ہو، ایسے کافروں کے ساتھ میل جول کی اجازت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، ان کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزا، سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ، آپ نے زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق دے دی تھی، یہ کافرہ تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کو طلاق دے دی تھی، اس کے پیٹ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ قتیلہ بنت عبد العزا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ بیوی تھی جو کافرہ تھی، اور حضرت صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق دے دی تھی، یہ مدینہ طیبہ میں آئی اور اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کے لیے کوئی تحائف لے کے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ حضرت اسماء کو جب وہ اپنی بیٹی کو تحائف دینے کے لیے اپنی بیٹی کے ہاں اس نے آنا چاہا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اس پر دروازہ بند کر دیا۔ تم مشرکہ ہے، خواہ میری ماں کیوں نہیں ہے، میں تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، میں تیرا کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گی، تو یہاں سے واپس پلٹ جا۔ ماں کو اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ ایسا ہی مظاہرہ حضرت سیدہ زاہدہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان جو حضرت سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، مدینہ طیبہ میں آیا ہے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، تجدید عہد کے لیے آیا ہے، اور یہ خیال کرتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ہاں جاؤں گا، اور میری بیٹی جو کئی سالوں سے مجھ سے علیحدہ ہے، جب کئی سالوں کے بعد مجھے دیکھے گی تو وہ محبت کے جذبات میں سرشار ہو کر مجھ سے لپٹ جائے گی، اور پھر میں جو اسے کہوں گا بیٹی اپنے خامد یعنی اللہ کے نبی سے وہ بات منوا لے گی۔ میں اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہوں۔ وہ کافروں نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کی تھی، معاہدے کی، اور بنو خزاعہ کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا تھا۔ اب میرے نبی ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ معاملہ یہ ٹھپ جائے، میں جا کر معاہدے کی تجدید کر لوں اور معاملات کو میں نپٹا دوں۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ میری بیٹی اللہ کے نبی کے گھر میں ہے، میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا۔ بیٹی تو اپنے باپ سے محبت کرتی، قدرتی طور پر آپ جانتے ہیں کہ بچیاں اپنے والدین سے خصوصاً باپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ میں گھر جاؤں گا نا تو میری بیٹی مجھ سے لپٹ جائے گی، مجھ سے پیار کرے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر رونا شروع کر دے، پھر میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ اپنے خامند کو اللہ کے نبی کو کہے کہ میرے ابا کی یعنی میری بات مان لے، پھر وہ بات مان لے گا۔ جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر گیا تو میرے کریم کا بستر بچھا ہوا تھا، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ نے کوئی اس کو پروٹوکول نہیں دیا، کوئی استقبال نہیں کیا، کوئی اہمیتیں تھیں، کوئی عزتیں تھیں۔ یہ خود ہی چارپائی پہ بیٹھنے لگا، اس چارپائی پہ جو میرے نبی کی چارپائی تھی، بستر بچھا تھا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ فرمانے لگی ٹھہر جاؤ، اب اس بستر پر نہ بیٹھو۔ ابو سفیان رک گیا، سادہ سا بستر تھا۔ سیدہ ام حبیبہ نے بستر کو اکٹھا کیا۔ شاید ابو سفیان کے ذہن میں یہ تھا یہ معمولی سا بستر ہے، میری بیٹی ہے، میں سردار مکہ ہوں، میری بیٹی یہ جانتی ہے کہ میرا ابا سردار مکہ ہے، اور یہ بستر معمولی ہے، اس کے شایع نشان نہیں ہے، شاید اچھا بستر بچھا کے کہیے ابا اب اس پہ بیٹھ۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ نے بستر کو اکٹھا کر کے اٹھا لیا، چارپائی ننگی تھی، فرمایا اب اس پہ بیٹھ جا۔ ابو سفیان حیران ہوا، کہنے لگا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں تھا کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں، یعنی بستر اچھا نہیں تھا، میرے لائق نہیں تھا، یا پھر میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو نے بستر کو اکٹھا کر کے کہا کہ بیٹھ جا۔ یہ کھڑا تھا، بیٹھا نہیں ہے، ابھی آیا ہے، بیٹھنے لگا تھا، ام حبیبہ نے روک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ ام حبیبہ نے کتنا ایمان افروز جواب دیا، فرمائے لگی تو جانتا ہے یہ بستر کس کا ہے؟ یہ سید الطاہرین میرے نبی کا بستر ہے، یہ ان کا بستر ہے جو پاکیزہ لوگوں کے سردار ہے، تو گندا پلید اور نجس ہے،
میں برداشت نہیں کرتی کہ ایک پلید بندہ میرے نبی کے پاکیزہ بستر پر بیٹھے۔ ابو سفیان اس چیز کو توہین سمجھ اور واپس آ گیا تھا۔ یہ ایمان ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ فرمانے لگی نہیں، نہ میں تجھے گھر میں داخل ہونے دوں گی، نہ میں تیرا کوئی تحفہ قبول کروں گی کہ تو مشرکہ ہے۔ جب اس نے تھوڑا اصرار کیا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پیغام بھیجا کہ رسول رحمت سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہم اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دوں یا نہ دوں، جو میرے نبی فرمائیں گے میں وہی کروں گی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی سے پوچھا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا اسے کہو گھر میں آنے کی اجازت بھی دے دے، اس کا تحفہ بھی قبول کر لے، اپنی طرف سے اسے کچھ عطا بھی کر دے، اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، بھلائی کا سلوک کرے۔ کافرہ اگرچہ ہے مگر ہے تو ماں نا، اگرچہ کافرہ ہے مگر ماں ہے نا، ماں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ چنانچہ انہوں نے حسن سلوک کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ تم کو ان کافروں سے میل جول سے منع نہیں فرماتا کہ جو نہ تو جو ضروریات دین ہیں ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو کرتے ہیں مگر گستاخی نہیں کرتے، اور وہ تمہیں قتل بھی نہیں کرتے، لڑائی بھی نہیں کرتے، انہوں نے تم کو گھر سے بھی نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں تمہیں اجازت ہے کہ ان تبروہم، ان کے ساتھ بر احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، یعنی وہ تمہیں کچھ دیتے تم بھی ان کو دے دو، برابری کا سلوک۔ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ سارہ نامی ایک مشرکہ لونڈی، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب اس نے ہجرت کر کے آئی تھی، کچھ لینے کے لیے منگتی بن کے۔ میرے نبی نے بھی عطا فرمایا تھا، صحابہ نے بھی عطا فرمایا تھا، یعنی کسی کافر کو جو حربی کافر نہ ہو، ذمی ہو، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہ کرتا ہو، ایسے کافر کو کچھ دینا ناجائز نہیں ہے بلکہ دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العزت جل وعلا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک تم کو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا، کن سے؟ ان الذین قاتلوکم فی الدین، وہ کہ جو دین کے معاملہ میں تم سے جنگ کرتے ہیں، اللہ ان سے تمہیں منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا، کہ وہ دین کے معاملہ میں تمہارے دشمن ہیں، تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، خود کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے خود گھروں سے نکالا، یا پھر وہ جو گھروں سے نکالنے والے بدبختوں کے مددگار تھے، یعنی جو ان کے مددگار بنے کافر، وہ ان کے ساتھ تمہیں ہم منع فرماتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو۔ یاد رکھو ومن یتولہم، جس کسی نے ان سے دوستی کی، فاولئک هم الظالمون، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، اسلام دین فطرت ہے، ایسے ہی ہر کسی سے الجھنے کا حکم نہیں دیتا کہ تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں اگر کافر پائے جاتے ہیں تو پھر تم لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر ان پہ حملہ کر دو، ان کو لوٹ لو، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ لو، قتل و غارت کا بازار گرم کر دو۔ نہیں، اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ فرماتا جو تم سے لڑائی نہیں کرتے تم ان سے کیوں لڑائی کرتے ہو؟ جو تمہارے نبی کی توحید نہیں کرتے، تمہارے اللہ کی توحید نہیں کرتے، تم ان سے کیوں پھر لڑائی کرو گے؟ اگر تمہاری کتاب کی توحید نہیں کرتے تم کیوں لڑائی کرو گے؟ لڑائی ان سے کرو گے جو ایسے گستاخ ہیں، جو گستاخ نہیں ہیں، ان سے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اسلام کس قدر انصاف پسند مذہب ہے، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔